حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ایک تو تعلیم و تربیت جن دست ہائے مبارک میں ہوئی وہ خاص طور پہ بتائیے آپ. پھر آپ کی ذہانت و فطانت، کچھ ظاہر القبات کی صورت میں بات آئی لیکن ویسے آپ گفتگو اس میں فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا اس میں بھی ایک بات آپ نے وضاحت کے ساتھ بتانی ہے کہ اس علمی مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے آپ نے علم کو پھر منتقل بھی کیا، اس کے لیے ایک تحریک بھی چلائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہ علم کے معاملے میں بہت ممتاز، فائق اور بلند ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ آپ باب العلم کی بیٹی ہیں. جو باب العلم کی صاحبزادی ہوں ان کے علم پر کوئی کیا بات کرے گا، اور جنہیں گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہو تو کتنی خیر و برکات انہیں نصیب ہوئی ہوں گی. اور وہ موروثی اعتبار سے دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کا فیضان دیکھیں کہ عالمہ غیر متعلمہ کہلائیں. یعنی خود کہیں زانوِ تلمذ بھلے نہیں طے کیے لیکن زمانہ انہیں عالمہ بھی کہتا ہے، استاذ بھی کہتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ علوم ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے علم لدنی سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا. سبحان اللہ سبحان. تو اور پھر آپ نے جو اس کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد شادیاں ہیں اس کی ایک بنیادی حکمت عموماً بیان یہی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے ذریعے علم پھیلایا تو آپ کے اہل بیت نے خاص اس میں حصہ لیا ہے، اور اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے وہ علوم حاصل کیے اور پھر ان علوم کو آپ نے بچیوں تک منتقل کیا. اللہ اکبر. کوفہ میں جو آپ کا حجرہ ہے وہ تفسیر قرآن کا مرکز تھا. اچھا جی. بچیاں آپ کے پاس آتی تھی، آپ انہیں صرف قرآن نہیں پڑھاتی تھی، قرآن کی تفسیر بھی پڑھایا کرتی تھی. تو آپ نے ایک پورا ماحول کوفہ میں قائم کیا کہ جس میں خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو مرکزی اعتبار سے آپ نے، آپ کا جو گھر ہے وہ مرکز بنا اس تعلیم کا، اور آپ نے وہ تعلیم جو ہے وہ منتقل کی. اس لیے آپ کے القابات میں خود عالمہ شامل ہے، فاضلہ شامل ہے، عارفہ شامل ہے. یہ سارے القابات آپ کے علم کو واضح کرتے ہیں. اچھا، علم کے ظہور کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں. کبھی وہ خطابت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ جیسی خطیبہ کوئی نہیں، کیا کہنے. کبھی وہ فصاحت و بلاغت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں. سبحان اللہ. کبھی وہ تحریر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ خود رائٹر بھی تھی، محررہ بھی تھی، کئی تحریرات آپ کی موجود ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے علم کے جتنے ظہور کے پہلو ہیں ان پر آپ کا جو عبور ہے وہ مورخین نے ذکر فرمایا. میں اصل میں ایک منظر نامہ سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ان کا پرتاؤ آپ کو نصیب ہوا، پھر ظاہر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باب مدینۃ العلم کا پرتاؤ نصیب ہوا. پھر سیدہ کائنات کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ ان کے خطبات، ان کے ارشادات میں خاص طور پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف رکھا کرتی تھیں اور وہ براہ راست سن کے منتقل ہوتے تھے ان تک. جی یقیناً وہ جس گھر میں موجود ہیں وہ سارا گھرانہ اہل بیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جن کا کام ہی علم دینا تھا، جن کا کام ہی زمانے کو ہدایت دینا تھا. تو خود آپ اس گھرانے کا ایک فرد ہیں، رکن ہیں. اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا انداز مولا کائنات سے آپ دیکھیں نا کہ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ روزہ رسول پہ حاضری کے لیے جایا کرتے تو ایک طرف حسن ہوتے تھے، ایک طرف حسین ہوتے تھے، اور آگے مولا علی چل رہے ہوتے تھے. ابا یہ انتظام کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ میری بچی پہ کسی کی نظر نہ پڑے. یعنی جہاں یہ تربیت کا ماحول ہو، اور صرف فوکس کیا مولا علی نے ان کو تعلیم کے اعتبار سے. جہاں آپ لے کر گئے، مدینہ سے کوفہ لے کر گئے تو ان کے لیے ایک پورا مدرسہ قائم کیا کہ وہ اس علم کو پھیلائیں. تو یقیناً وہ علوم پہلے منتقل کیے گئے، وہ شباہتیں منتقل کی گئیں جو سیدہ کائنات سے ان کو حاصل ہوئی تھی. اور جہاں جہاں پھر علم کی ضرورت محسوس کی گئی آپ اس کے لیے مرکزی کردار ادا کرتی ہوئی. کیا بات.